سر کامران صاحبہ، ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی تناظر میں 24 تاریخ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بیلاروس کا ایک ہائی فائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آنا ہوتا ہے یہ کال کیوں آ جاتی ہے؟ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اس میں اب میرے خیال میں اب ہمیں کوئی شک رہا نہیں ہونا ہے، چاہیے۔ کوئی ایسا شک رہا نہیں، کیونکہ میں تو جب 2014 کا دھرنا تھا میں تو تب سے ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اور نہیں، صرف انتشار ہے، انسٹیبلٹی ملک کے اندر برقرار رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے 2014 کا دھرنا بھی دیکھا، پھر اس کے بعد حکومت میں آنے کے باوجود بھی ایک ایسا رویہ تھا جو کسی بھی حکومت کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ حکومت کے بجائے جو ہے ایک اپوزیشن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کارکردگی دکھا رہی ہے، کیونکہ اس میں گورننس کہیں نہیں تھی، اس میں انتقام تھا، اس میں شور شرابہ تھا، اس میں ہنگامہ آرائی تھی۔ اور اس کے بعد جب ایک نو کانفیڈنس موو ہوئی، جس طریقے سے جو ہے پارلیمان کی تہذیب کی گئی، زبردستی سب سے ریزائن کرائے گئے، تو مقصد ایک ہی تھا کہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی رہے۔ پھر وہ ایک سائفر والا ایشو بھی آپ کو یاد ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام آباد کی گرین بیلٹ بھی ہم نے جلتی ہوئی دیکھی، ماڈل ٹاؤن سے ہم نے جو ہے پیٹرول بم بھی دیکھے پھینکتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کا افسوسناک واقعہ بھی۔ تو ایک سیریز ہے، اور اب آئے دن جو یہ دھرنے ہیں اور کفن باندھنا ہے، مجھے احتجاج سے کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑے واضح پوزیشن ہے کہ احتجاج، جلسے، جلوس جمہوریت کا اور آپ کے جو ہے آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، اور آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن بات اس سے نہیں ہے، بات الجہاد کے نعروں سے ہے، بات جو ہے ان رویوں سے ہے، بات کفن باندھنے سے ہے، بات دھمکیوں سے ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا بشریٰ بی بی صاحبہ کے بیان کا، جی، تو میں یہ کہوں گی کہ ایسا لگتا ہے ایک بلو پرنٹ بنا ہوا ہے، ایک اسٹریٹجی تشکیل دی گئی ہے۔ اس اسٹریٹجی کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ پریشر ٹیکٹکس کے لیے کون سا ٹول استعمال کرنا ہے۔ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہ اب سائفر، پھر امریکہ کی وہ ریجیم چینج، پھر اس کے بعد امریکن لابنگ، پھر امریکن سینیٹرز کے، امریکن کانگریس کے خطوط۔ تو یہ مطلب آپ دیکھیں نا تضاد کتنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہمیشہ سے پاکستان کا دوست ملک ہے، جہاں آپ بھی بڑے جوش و خروش سے جاتے تھے، جنہوں نے آپ کو بہت پذیرائی بھی دی، اب آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے چاہا کہ پاکستان کو IMF قرضہ نہ ملے، آپ نے چاہا کہ GSP+ واپس ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک دوست کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے وفود آ رہے ہیں، وہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے جلدی 2 بڑے امپورٹنٹ وزٹس ہو گئے، آرمی چیف کے وزٹ ہو گئے۔ اب آپ نے اسٹریٹجی بنائی کہ کوئی ایسی بدگمانی پیدا کی جائے، انسائٹمنٹ پیدا کی جائے پاکستان کے عوام میں بھی، اور ایک سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ بھائی آپ تو اس واقعے کے بعد آپ حکومت میں رہے، اگر آپ کو لگتا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا آپ اس وقت کہیں نہیں، یہ ایک بالکل پلانڈ اسٹریٹجی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ان کے ایک لیڈر نے اس طرح کا بیان دیا تھا، اور بعد میں پارٹی نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کر لیا تھا، اور یہ کہا تھا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ ٹھیک ہے، اب کس کی ذاتی رائے ہے؟ اب کس کی ذاتی رائے؟ نہیں، یہ ایک بلو پرنٹ بنا ہوا ہے، ان کے برینز کہیں بیٹھے ہیں، ان کے سپورٹرز، ان کے فائنانسرز، جو کہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنا کے دی ہوئی ہے، اور ہر ٹول کو وہ موقع کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں۔ ساحر صاحبہ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں سمجھتے ہیں دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ٹویٹ آتی ہے بین گولڈ سمتھ کی، زیک گولڈ سمتھ کی، وہ کہتے ہیں ہمارا بردر ان لا ہے، پھر جمائمہ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو لابنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، لابسٹ فرم کہاں سے ہائر ہوتی ہیں، وہ جن کو انسانی حقوق کی اتنی پرواہ ہے پاکستان میں، ان کو 42,000 لاشیں غزہ میں نظر نہیں آتی۔ سر کامران صاحبہ، آپ کیا دیکھتی ہیں جو ہمایوں صاحب نے گفتگو کی ہے؟ ہم نے اس کی مجھے کہتے ہیں ریپروڈکشن آف دا ورڈز کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ استعمال اس لیے کی گئی اصلاح۔ اب کیا سمجھتی ہیں کہ ہم پے در پے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان کی قیادت کی جانب سے، مطلب جو بھی اس وقت لیڈ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو بشریٰ بی بی صاحبہ آ گئی ہیں، تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو کہ ان کے لیے خود شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے؟ کیونکہ اندر میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ بات یہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو بہت دل سے اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے اس کو پہ کور ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے لفظوں کے معنی تلاش کریں، ان کی تشریح تلاش کریں، ہم لہجے
لفظوں کا چناؤ استعمال جو ہوتا ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ پیغام کیا دے رہا ہے. دیکھیں اشتعال انگیزی انسائٹمنٹ جہاں وہ عوام کو اس جگہ پہ لے جائے, ان کی کے فالوورز ہیں جو کہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ اشتعال انگیزی کی وجہ سے مقدموں کو فیس کر رہے ہیں. 10 مجرموں کو سزا ہوئی ہے 9 مئی کے. ہاں تو یہ کہ دیکھیں اپنے اب یہ سوچیں کہ جی واریئرز, سوشل میڈیا واریئرز جو لیڈرشپ ہے وہ تو کوئی نکلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں اور جلوس کو کہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں جنوں کا آپ نکال کے لا رہے ہیں, اگر آپ ان کو اس طرح کی باتیں کریں گے, کبھی پہلے آپ کو یاد ہے یہ لوگ کہتے تھے جی ہم نے اڈیالہ سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے, یہ یعنی کس طریقے کے پیغامات دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں الجہاد جو ہے وہ جد و جہد, دیکھیں جد و جہد بالکل ہم کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ سیاسی جد و جہد کی, لیکن آپ جو ہے کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہ عام طور پہ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, ان سے پیغام رسانی کیا کی جا رہی ہے, یہ اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. پھر میں کہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ جی بہت اچھی جو ہے وہ ہماری اکانومی چل رہی تھی 85 سے, بالکل آپ ہی دیکھیں ڈالرز آ رہے تھے, کیوں آ رہے تھے, کس وجہ سے آ رہے تھے, کیوں بند ہو گئے, اور اس کے بعد پاکستان کو جو ہے جو ایک پاکستان کو جس پراسپیرٹی کے راستے پہ جانا تھا وہ اس پہ نہیں جا سکا, اور ایک سٹرگلنگ کنٹری تھی. آئین بحال ہوا, صوبوں میں جو ہے ان کو حقوق ملے, ان کے آگے ہم بڑے, جمہوری راستہ اختیار کیا. پاکستان ایک ملک جو ہے کچھ اسٹرگلنگ کی تو ہماری طویل تاریخ ہے سیر صاحبہ, ہمیشہ سے بچپن سے جوانی تک ہم نے ایک نازک موڑ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. نیوکلیئر کنٹری ہے, ہماری سوورینٹی ہے, ہم اس کو آگے پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم کب تک جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جی آپ کو دوسرے ملکوں کے لیے آپ کو استعمال کیا جائے اور آپ کی اپنی جو ہے بینیفٹ کمپرومائز ہو جائے. آج ہم جو دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, جو ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے, اب روزانہ دیکھیں شہادتیں ہو رہی ہیں, اس کا پس منظر ہمیں دیکھنا پڑے گا, اس کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہماری افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دے کے ضرب عضب آپریشن ہوا, نیشنل ایکشن پلان آیا, سرزمین کو پاک کیا, پھر کس نے لا کے واپس ان کو بٹھایا, اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا کہ کس نے لا کے بٹھایا. اب روزانہ کل کا واقعہ دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, کے پی میں دیکھیں, یہ مسلسل پڑا چنار کا ایک افسوسناک واقعہ نو ڈاؤٹ, اس کی ابھی تک قیادتوں کی جانب سے مذمت اس طرح نہیں آئی, ٹھیک ہے. اور ان سے اور پھر نیشنل ایکشن پلان کیوں آیا تھا, اور نیشنل ایکشن پلان میں شدت پسندی, انتہا پسندی, اشتعال انگیزی, اس کو بھی کنٹرول کرنا تھا. تو میں کہوں گی اشتعال انگیزی پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے سر. کامران صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, مذاکرات کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ محسن نقوی صاحب نے تو کہا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی بات ہو رہی تھی جو چل رہی تھی بیک اینڈ پہ, کیونکہ کہا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور بھی کچھ مذاکرات کے سلسلے میں کچھ ان کے تعلقات کی بات کی جا رہی تھی. بشرا بی بی کو بھی یہ ازمپشن کی جا رہی ہے کہ اسی معاملے کے لیے چھوڑا گیا تھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر محمد صاحب نے گلہ کیا کہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. میں یاد کراؤں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ملاقات کی اجازت نہیں تھی, ان کی بچوں کو بھی اجازت نہیں تھی. ہم لوگ بھی میلوں چل کے جاتے تھے, اڈیالہ کے دروازے نہیں کھلتے تھے, ٹھیک ہے, نیب کوٹ کے اندر بھی نہیں ملنے دیتے تھے. تو یہ تلخ تاریخ ہے, اس کو درانا نہیں چاہیے. میں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کروں گی, اور ہمیں ہم سب بہت تکلیفوں سے گزرے ہیں. اب جہاں تک کہ ہے مذاکرات ایک واحد راستہ ہے. اب لیکن آپ کی جماعت اس کے حق میں ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں, جب صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا تھا, انہوں نے تب بھی کہا تھا, اور چیئرمین نے بھی یہ کہا, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمانی کمیٹی بنی, مختلف ایشوز پہ بات چیت ہوتی ہے, اور بالکل ایک واحد راستہ, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بات کرنا ہی نہیں چاہتی کسی پولیٹیکل اینٹیٹی سے. وہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دینا چاہتی, وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات. میں آگے بڑھوں گا. اب اسٹیبلشمنٹ وہی ہے جن کے لیے یہ مختلف نام لیتے رہے, جن کے اوپر یہ الزام دیتے رہے. تو اب مسئلہ یہ کہ ان کو اپنی اعتماد کی بحالی کریں, اعتماد کی بحالی کریں گے تو ہوگا, لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.